دیکھیں باہر والوں سے لڑنا آسان ہوتا ہے، اندر والوں سے لڑنا مشکل ہوتا ہے، اور اگر اندر والے آپس میں ہی لڑنا شروع کر دیں گے تو پھر وہ باہر والوں کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ ہم نے تو آج تک یہی اصول پڑھا سنا تھا کہ کسی گروہ کو متحد کرنے کے لیے ایک طاقتور دشمن کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن افسوس اور نہایت حیرت کا مقام ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اس وقت ایک نہیں دو تین بڑے بڑے دشمنوں کا سامنا ہے، اور اس کے باوجود یہ لوگ متحد ہو کے نہیں دے رہے۔ غضب خدا کا، اسٹیبلشمنٹ سے آپ کا مقابلہ ہے، عدالتیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے جانشینوں کی صورت میں ابھی تک آپ کے سامنے دیوار بن کر کھڑی ہیں، الیکشن کمیشن چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ صاحب ابھی تک اپنی کرسی پر موجود ہیں، اس طرح کی بہت سی رکاوٹیں ہنوز آپ کے راستے میں موجود ہیں، اور اس کے باوجود اسٹیبلشمنٹ کی بہت بڑی رکاوٹ، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے اتحاد کی رکاوٹ، بہت سی رکاوٹوں کا آپ کو سامنا ہے، اور ان سب کا مفاد اسی میں ہے کہ آپ دیوار کے ساتھ لگے رہیں، لہٰذا وہ سب آپ کے خلاف اکٹھے ہوئے ہیں۔ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ وہ 13 جماعتیں پی ڈی ایم کی اکٹھی ہو گئی تھیں ایک عمران خان اور پی ٹی آئی کے خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے، اور اب بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو 3-4 جماعتیں متحد ہیں ان کو اتحاد صرف عمران خان اور پی ٹی آئی کا خوف متحد رکھے ہوئے ہے، لیکن خود پی ٹی آئی بدقسمتی سے متحد ہو کے نہیں دے رہی۔ اب ایک رواج بن گیا، ایک روایت بن گئی ہے پاکستان تحریک انصاف میں کہ عمران خان نے چونکہ جیل میں جانے کے بعد بیرسٹر گوہر اور سینیٹر علی ظفر اور سلمان اکرم راجہ اور سردار لطیف کھوسہ، بہت سے ایسے لوگ جو ماضی میں 2-3 سال قبل اگر ہم دیکھیں تو پاکستان تحریک انصاف کے پورے کے پورے ڈھانچے میں کہیں نظر ہی نہیں آتے تھے، ان لوگوں کو بڑے بڑے عہدوں سے نواز دیا، عمر ایوب اور یہ سب لوگ جو پہلے کہیں بھی نہیں تھے اب وہ پارٹی میں چھا گئے ہیں، اور جو لوگ بیچارے سالوں سے تھے، جس طرح اپنے شوکت یوسف زئی صاحب جو پہلے دن سے غالباً عمران خان کے ساتھ ہیں، اور اسد کیسر صاحب اور بہت سے دوسرے لوگ، وہ چونکہ پس منظر میں چلے گئے ہیں، اور اب شیر افضل مروت صاحب کوئی پرانی انٹری تو نہیں ہے تحریک انصاف میں، لیکن وہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے اور کراؤڈ پلر ثابت ہوئے ہیں، جو کہ بیرسٹر گور بھی نہیں ہیں، اور تحریک انصاف کے بڑے بڑے جو اس وقت جگادری بنے بیٹھے ہیں ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے، لیکن اپنے شیر افضل مروت صاحب بلا شبہ ایک کراؤڈ پلر ہیں، اور سیاستدان کی یہ ایک بہت بڑی کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ کوئی جلسہ کرے، کوئی جلوس نکالے، کوئی ریلی نکالے تو 4 بندے اس کے ساتھ اکٹھے ہو جائیں۔ علی امین گڈھا پور صاحب اور شیر افضل مروت صاحب غالباً یہ اس وقت 2 ہی کراؤڈ پلر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے پاس، اور کوئی اتنا بڑا کوئی پرومیننٹ قسم کا کراؤڈ پلر کم از کم کسی جگہ پہ نظر نہیں آ رہا۔ اب شیر افضل مروت صاحب اور شوکت یوسف زئی صاحب اور اس طرح کے بہت سے لوگوں کو دکھ ہے، اور کبھی وہ پارٹی کی قیادت پر برستے ہیں، کبھی یہ برستے ہیں کہ جی آپ نے عمران خان کے ساتھ اچھا نہیں کیا، کے پی حکومت نے اچھا نہیں کیا، آپ عمران خان کو نکلوانے کے لیے کچھ نہیں کرے۔ او بھائی ایسے نہیں ہوتا، اب ایک آپ پھنس گئے ہیں نا جال میں، شکنجے میں، اب ان کیسز سے رہائی پانے میں آپ کو وقت لگے گا۔ آپ کو 2 ہی آپشن دی گئی ہیں جو کہ نواز شریف کو بھی اس کی قید کے دوران ملا کرتی ہیں ہمیشہ، آصف زرداری صاحب کو بھی ان کی قید کے دوران ملتی رہی ہیں کہ بھائی یا تو آپ باہر فرار ہو جائیں اور ہمیں یہ مشہور کرنے میں آسانی ہو جائے کہ دیکھو جی زرداری نے کرپشن کی تھی اور اب وہ چونکہ چور ہے، ڈاکو ہے، اس لیے وہ بھاگ گیا۔ نواز شریف کو بھی یہی آپشن ملتی تھی کہ یا تو آپ لندن بھاگ جائیں تاکہ ہم یہ مشہور کر سکیں کہ دیکھو جی نواز شریف چور ہے، ڈاکو ہے، اور اب وہ سودے بازی کر کے ملک سے باہر بھاگ گیا ہے۔ اور اب عمران خان صاحب کے سامنے بھی یہی آپشن رکھی جا رہی ہے کہ یا تو وہ لندن فرار ہو جائیں، یو اے ای فرار ہو جائیں، ترکی فرار ہو جائیں، کسی بھی جگہ فرار ہو جائیں، ہم ان کو فرار ہونے میں مدد کریں گے، جس طرح نواز شریف کی مدد کی، جس طرح پرویز مشرف کی مدد کی۔ لیکن اگر آپ نے فرار نہیں ہونا، ملک سے نہیں جانا، دین فیس دا میوزک، جیل میں رہیں۔ آصف زرداری صاحب نے 11 سال جیل کاٹی، اور بہت سے بلوچ لیڈران نے پاکستان میں جیل کاٹی ہے لمبی لمبی، بہت سے پختون لیڈروں نے، بہت سے سندھی قوم پرستوں نے پاکستان میں لمبی جیلیں کاٹی ہیں۔ اب عمران خان صاحب کے لیے بھی یہی وقت ہے، انہیں بھی اب جیل کاٹنی پڑے گی صبر کے ساتھ، اور شاید ایک لمبے عرصے کے لیے۔ دس از انفارچونیٹ، لیکن شاید یہ فیکٹ ہے آج کے دور کا۔ عمران خان صاحب کو اب ایک لمبی جیل کاٹنی پڑے گی، کم از کم اسٹیبلشمنٹ چینج ہونے تک، کم از کم راولپنڈی کا موسم چینج ہونے تک، یا پھر انہیں اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کرنی پڑے گی، اسٹیبلشمنٹ سے کوئی سمجھوتا کرنا پڑے گا۔ کوئی بڑا سمجھوتا نہیں کرنا تو پرویز الہی کی طرح کوئی چھوٹا سمجھوتا کر لیں، لیکن سمجھوتا کرنا پڑے گا۔ اگر وہ سمجھوتا نہیں کرتے، جو کہ اس وقت تک لگ رہا ہے کہ خان صاحب ڈٹے رہیں گے اور وہ سمجھوتا
سمجھوتا نہیں کریں گے تو پھر یہ علی امین گنڈا پور کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ جیل کا دروازہ توڑ کے انہیں باہر نکال کے لے جائے. کیا کرتے ہیں یار شوکت یوسفزئی صاحب, آپ سیانے اور سمجھدار اور پرانے پولیٹیشین ہیں. چلیں شیخ افضل مروت صاحب تو تھوڑے سے کامیڈین بھی ہیں, ان کی تو خیر ہے, لیکن بہرحال آپ لوگوں کو شیخ افضل مروت صاحب ایک سینئر وکیل ہیں, سپریم کورٹ میں وکالت کرتے ہیں, وہ بھی کوئی مذاق نہیں ہے, اچھے خاصے پڑھے لکھے سمجھدار آدمی ہیں. ان لوگوں کو اس طرح کے مطالبے خیبر پختونخوا حکومت سے نہیں کرنے چاہیے. جس کا دل کرتا ہے وہ علی امین گنڈا پور پہ برس پڑتا ہے, جی علی امین گنڈا پور وہاں جا کر احتجاج کرے, وہاں جا کر سب کچھ گنڈا پور نہیں کرنا ہے, اس کو خیبر پختونخوا میں حکومت چلانے دے, ایڈمنسٹریشن چلانے دے. اس کا مریم نواز سے, مراد علی شاہ سے مقابلہ ہے. مراد علی شاہ ایک اچھے اور منجھے ہوئے ایڈمنسٹریٹر ہیں, اور مریم نواز کی پشت پر ان کے چچا اور ان کے والد اور سینیٹر پرویز رشید اور ایسے بہت سے استاد موجود ہیں جو ان کو سکھا سمجھا رہے ہیں, اور ان کو اسلام آباد میں سپورٹ بھی حاصل ہے. لہٰذا پنجاب میں اگر وہ اپنی گڈ گورننس کسی طرح ثابت کرنے میں کامیاب ہوتی ہیں اور گنڈا پور صاحب نہیں ثابت کرنے میں کامیاب ہوتے, تو چاہے تحریک انصاف کا بیانیہ بڑا اچھا ہو اور عمران خان چاہے پاکستان کے مقبول ترین لیڈر ہوں, لیکن پرفارمنس کا کمپیریزن جب عوام کریں گی, جب بھی کبھی پاکستان الیکشن میں جائے گا, اس سے پہلے جب پرفارمنس کا کمپیریزن ہوگا تو پھر گنڈا پور صاحب کو شرمندگی نہیں ہونی چاہیے. اور اگر آپ اس شرمندگی سے گنڈا پور کو بچانا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی اس میں یہ دباؤ نہ ڈالیں کہ وہ کوئی ریلی کو جتھا لے کر آ جائے اور اڈیالہ جیل پر حملہ کر دے, یا وہ کوئی اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرے اور پل کا کردار ادا کرے اور عمران خان کو باہر لے جائے کیونکہ وہ سسٹم کے اندر موجود ہے. ایسے نہیں ہوتا. عمران خان صاحب نے اپنے جیل سے باہر آنے یا نہ آنے کا فیصلہ خود کرنا ہے. وہ اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل پر تیار ہوں گے تو باہر آئیں گے, اگر نہیں آئیں گے تو پھر انہیں اسٹیبلشمنٹ کے چینج ہونے کا انتظار کرنا پڑے گا. اس لیے گنڈا پور کو الزام نہ دیں, گنڈا پور کو اپنا کام کرنے دیں. احتجاج کرنا ہے, جلسے جلوس ریلیاں نکالنی ہے, تو یہ آپ لوگوں کا کام ہے جو مرکزی لیڈرشپ ہے, چاہے اس کا مرکزی لیڈرشپ کا نام اسد کیسر ہو, چاہے عاطف خان ہو, چاہے عمر ایوب ہو, چاہے سینیٹر علی ظفر ہو, چاہے بیرسٹر گور ہو, یا چاہے سردار لطیف کھوسہ ہو. یہ جو بھی لوگ اس وقت سینٹر میں موجود ہیں, اور چاہے پرویز الہی ہو, ان لوگوں کا کام ہے اس وقت کہ وہ احتجاج کریں, ریلیاں نکالیں, جلسے کریں, جلوس کریں, جو مرضی کام کریں, لیکن علی امین گنڈا پور کو اپنا کام کرنے دیں, اسے پرفارم کر کے دکھانے دیں, اسے ثابت کر کے دکھانے دیں کہ خیبر پختونخوا کے عوام کا فیصلہ پی ٹی آئی کو منتخب کرنے کا درست تھا, اور اسے ایک کمپیریٹیو اسٹڈی میں اعلیٰ نمبروں سے پاس ہونے کے قابل بنائیں, تاکہ جب الیکشن کے قریب عوام اسے مریم اور مراد علی شاہ سے کمپیئر کریں تو انہیں لگے کہ گنڈا پور از گڈ چوائس, یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف از گڈ چوائس. لہٰذا لوگ اگلے الیکشن میں بھی اسی طرح تحریک انصاف کو ووٹ دیں جس طرح انہوں نے اس الیکشن میں دیا. اس دفعہ تو فارم 47 آپ کی آڑے آ گیا نا, یعنی کہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ آپ کی آڑے آ گئی, یعنی کہ سکندر سلطان راجہ آپ کی آڑے آ گیا. لیکن اگر اگلی دفعہ یہ گرد کے بادل چھٹ گئے, اللہ کرے کہ چھٹ جائیں, تو پھر آپ کو ایک اچھا موقع مل سکتا ہے, آپ دوبارہ اسی مینڈیٹ کے ساتھ, اسی بھاری مینڈیٹ کے ساتھ کامیاب ہو سکتے ہیں جس طرح کہ آپ اس دفعہ ہوئے تھے. اس دفعہ تو آپ کو اسٹیبلشمنٹ آپ کے مخالف تھی, اس لیے آپ کو نہیں اقتدار دیا گیا, لیکن اگلی دفعہ اگر سوچیں اسٹیبلشمنٹ آپ کی مخالف نہ ہوئی اور آپ کو لیول پلینگ فیلڈ مل گیا, مگر لوگوں نے آپ کو پرفارمنس کی بری ہونے کی وجہ سے ریجیکٹ کر دیا, یا لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے مریم اینڈ کمپنی مینڈیٹ چوری کر کے آئے یا جیسے بھی آئے, لیکن مریم نے پرفارم کیا تو ٹھیک ہے, تو ہم دوبارہ نون لیگ کو ووٹ دے دیتے ہیں. تو ایسا اگر ہونے سے آپ بچانا چاہتے ہیں تو پھر آپ لوگوں کو آپس میں متحد ہونا پڑے گا, اور بجائے علی امین گنڈا پور کو کمزور کرنے کے اس کے ہاتھ مضبوط کریں. جو مرکز میں کرنے کے کام ہیں, جو عدالتوں میں اور پارلیمان میں اور سڑکوں پر جنگ لڑنے کی ضرورت ہے, وہ آپ خود لڑیں, اس کے لیے کے پی حکومت کو نہ گھسیٹیں.